یسوع المسیح کے بابرکت اور قدرت بھرے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ آج خداوند کے زندہ کلام میں سے اس بات کو سیکھیں گے کہ خداوند ہماری زندگی میں کس طرح کی تبدیلی چاہتا ہے۔ خداوند ہماری زندگی میں کس طرح کی تبدیلی چاہتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے زبور 51 اس کی پہلی آیت مقدسہ سے لے کر تیسری آیت مقدسہ تک خدا کے کلام کو پڑھیں گے۔ اے خدا، اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال، اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ خدا کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت۔ ہاللیلویا۔ کلام اقدس میں ہم نے اس چیز کو جانا، اے خدا، اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر اور اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے۔ کلام خدا میں یسایہ خداوند فرماتا ہے، یسایہ نبی کی کتاب اس کے 43ویں باب کی 25ویں آیت مقدسہ میں، میرے ساتھ رہیے گا۔ اس لیے آج جو کلام خدا نے مجھے آپ کو دیا، آج کا جو کلام خدا ہمیں عطا کرتا ہے، وہ فرماتا ہے، میں ہی وہ ہوں، غور کیجئے گا اور میرے ساتھ رہیے گا، میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں اور میں تیری خطاؤں کو یاد، میرے ساتھ رہیے گا، میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں اور میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا۔ مگر یہ سب کب، کیسے اور کن حالات میں ہوگا؟ یہ سب کہ خدا میرے گناہوں کو مٹا دے اور پھر میری خطاؤں کو یاد نہ کرے۔ جب انسان اپنے گناہ کا اقرار کرے، سب سے پہلی بات ہم دعا کرتے ہیں، اور دعا کے اندر ہم ایک تو خاص طور پر جماعت کی دعا میں اور 99%
تنہائی کی دعا میں بھی ہم اپنے گناہ، اپنی غلطی کا اقرار ہی نہیں کرتے. ہم اپنے گناہ اور اپنی غلطی کا اقرار ہی نہیں کرتے. اور جب اقرار نہیں کریں گے، کیونکہ بہت دفعہ کچھ یوں الفاظ سننے کو ملتے ہیں، اے خداوند اگر دن بھر میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے کیا کر. اب یہ جو اگر ہے نا، یہ شک کی بنیاد رکھتا ہے. نمبر 2، اگر اس حالت کو ظاہر کرتا ہے کہ مجھے تو یاد نہیں، اگر تیرے سامنے میں گناہگار ہوں تو مجھے معاف کر دے. اب کلام اقدس میں ہم نے پڑھا کہ اپنے گناہ کا کیا کرے؟ اقرار کرے. اور جب ہم اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں اور پورے دل سے اس کے طالب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ فرماتا ہے جا تیرے پچھلے تمام گناہ معاف، پھر گناہ نہ کرنا، پھر گناہ نہ کرنا. اب یہ بات میرے آپ کے سامنے ہے، معافی کب ملتی ہے؟ غلطی ماننے کے بعد. اگر میں اپنی غلطی مانتا ہی نہیں، اگر میں اپنی غلطی مانتا ہی نہیں، تو سامنے والا کیوں کر یہ کہے گا کہ جا تجھے معاف کیا؟ سامنے والا تب ہی کہے گا جب میں اپنی غلطی کا اقرار کروں گا. سیم اسی طرح خدا کا کلام میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے کہ ہم جب دعا کریں تو سب سے پہلے 24 گھنٹوں میں، دن بھر میں، گزرے دن میں، گزرے دنوں میں اگر کوئی غلطی، کوئی خطا مجھ سے ہوئی ہے تو ورگلا خدا کے سامنے اس کا اقرار کیا جائے. میں نے آپ کے ساتھ اس بات کو شیئر کیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت میں دعا کرتے ہوئے کوئی بھی نہیں کہے گا کہ میں اپنے گناہ، اپنی غلطی، لیکن تنہائی کی دعا میں بھی، تنہائی کی دعا میں بھی اس طرح یہ الفاظ ہماری زبان پر نہیں آتے کہ خداوند مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں اپنے گناہ کا، اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہوں، لہٰذا مجھے معاف کر. اور پھر اس کے بعد دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ خدا کی طرف رجوع لانا، اور تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ اپنے پورے دل سے اس کا طالب ہونا. اعمال 3 باب کی 19ویں آیت مقدسہ کے اندر مرقوم ہے، بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں گے. تازگی کے دن کب آئیں گے؟ توبہ کرنے کے بعد. تازگی کے دن کب آئیں گے؟ رجوع لانے کے بعد. خداوند کے زندہ اور مقدس کلام کے مطابق تازگی کے دن تب ہی آتے ہیں جب ہم خدا کی طرف رجوع لاتے ہیں، جب ہم توبہ کرتے ہیں. تازگی کے دن کب آتے ہیں؟ جب ہم خدا کی طرف رجوع لاتے ہیں. اگر زندگی میں توبہ نہیں تو وہ فرماتا ہے وہ دعا پر دعا کریں گے پر میں نہ سنوں گا.
واضح کلام اس بات کو کلیئر کرتا ہے، وہ دعا پر دعا کریں گے پر میں نہ سنوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہونٹوں سے میری تعریف کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہے۔ اور دل کس صورت میں دور ہوتا ہے کہ ہماری دعا ہی ٹھیک نہیں ہوتی۔ وہ کیوں دعا پر دعا کرنے کے باوجود نہیں سنتا؟ اس لیے کہ ہمارے لفظ ہی ٹھیک نہیں ہوتے۔ وہ دعا پر دعا کریں گے پر میں نہ سنوں گا، یہ ہونٹوں سے میری تعریف کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہے۔ توبہ کا مطلب ہے طرز عمل کا تبدیل ہونا۔ توبہ کا کیا مطلب ہے؟ طرز عمل کا تبدیل ہونا۔ اور اگر دعا کے ساتھ، میں اکثر ایک بات کرتا ہوں، جب ہم دعا کرتے ہیں تو چاہیے یہ کہ جو دعا میں نے کی ہے، دعا کے بعد اس دعا پر غور کیا جائے۔ میں نے دعا کی کیا ہے؟ میں نے دعا کی کیا ہے؟ دعا میں نے کون سے لفظ، کون سے جملے استعمال کیے ہیں اور کیوں کیے ہیں؟ کیا یہ جو دعا میں نے کی ہے یہ کلام خدا کے موافق، خدا کی مرضی کے مطابق ہے؟ یہ اس کے فضل اور اس کے رحم کے موافق ہے؟ تب ہمیں پتہ چلتا ہے، جب اس بات پر غور کرتے ہیں تو تب پتہ چلتا ہے کہ میری دعا کا اثر کیا ہے۔ میری دعا کا اثر کیا ہے؟ توبہ کا مطلب طرز عمل کا بدلنا ہے۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ طرز عمل کا بدلنا ہے۔ جو زندگی پہلے تھی، توبہ کے بعد وہ زندگی بدل جائے۔ بہت پرانا گیت ہے، آج بھی گایا جاتا ہے، بیس بدلا کیا ہوا، دل کا بدلنا چاہیے۔ ایک میسیج اس سے پہلے، ایک میسیج کے اندر اس بات کو دہرایا گیا ہے کہ پادری بدلنے سے زندگی نہیں بدلے گی، چرچ بدلنے سے زندگی نہیں بدلے گی۔ زندگی کب بدلے گی؟ جب توبہ ٹھیک ہوگی۔ زندگی کب بدلے گی؟ جب طرز عمل بدل جائے گا۔ زندگی کب بدلے گی؟ جب خدا کی طرف رسول آئیں گے۔ زندگی کب بدلے گی؟ جب ہم اپنے پورے دل سے اس کے طالب ہوں۔ زندگی میں اس طرح ظاہر ہوگی۔ کلسیوں 3 باب کی 13ویں اور 14ویں آیت مقدسہ جب ہم پڑھتے ہیں تو جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس کا پورا خلاصہ جو ہے ان 2 آیات کے اندر خدا اپنے بندہ پالوس رسول کے وسیلہ آپ کے میرے سامنے رکھتا ہے۔ آئے ان 2 آیات کو پڑھیں گے۔ اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو، میرے ساتھ رہیے گا اور غور کیجئے گا، اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے۔ کیا کرے؟ ایک دوسرے کی، اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے، جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے، جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے، ویسے ہی تم بھی کرو، ویسے ہی تم بھی کرو۔ ہم روح مانگتے ہیں، ہم
کا فضل مانگتے ہیں. ہم یہ مانگتے ہیں کہ مجھے اپنے جیسا کر دے، لیکن جیسا اس نے کیا ویسا کرتے نہیں. جنہوں نے اس کو صلیب چڑھایا، کوڑوں سے مارا، کانٹوں کا تاج پہنایا، ہاتھوں پاؤں میں کیل ٹھوکے، پسلی میں نیزہ مارا، لیکن اس نے صلیب پر لٹکے ہوئے کیا فرمایا؟ اے باپ ان کو معاف کر. کون سا وقت تھا؟ بدنی طور پر آخری وقت تھا، موت ان قریب تھی، لیکن اس نے کیا فرمایا؟ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. وہ سکھاتا ہے اس بات سے کہ اگر میرے سامنے دوسرے کی غلطی ہے بھی تو بھی مجھے برداشت کرنا ہے اور اس کو معاف کرنا ہے. لیکن ہماری زندگی کے اندر کچھ اور طرز ہے، ہماری زندگی کے اندر کچھ اور طرز ہے. غلطی ہے، میری غلطی ہے، میں اس غلطی کو نہیں دیکھوں گا، میں صرف یہ دیکھوں گا ایلڈر صاحب نے یہ بات کی کیوں کی. مجھے اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوگا. لاسٹ دنوں کے اندر غالباً مدر ڈے کی عبادت میں میرے الفاظ سخت ضرور تھے اور دکھ کے ساتھ تھے، تکلیف کے ساتھ تھے، لیکن کچھ لوگوں نے اس بات کا برا منایا اور کچھ ابھی تک برا منا کر بیٹھے ہوئے ہیں. میرا کوئی قصور نہیں ہے. یہ کلام مجھے یا اس کو مجرم ٹھہرائے گا. کلام خدا میں ہم نے پڑھا کہ غلطی کو کیا کرنا ہے؟ تسلیم کرنا ہے. اپنے گناہ کا کیا کرنا ہے؟ اقرار کرنا ہے. اگر میرا گناہ ہے، میری غلطی ہے، تو بجائے کہ میں خدا سے معافی مانگوں اور پادری ہو، ایلڈر ہو، اس کی بات کو برداشت کروں، میں الٹا اکڑ جاؤں کہ جی یہ بات کی تو پادری نے منع کر دیتا. کیوں کیا ہے؟ سوچنے والی بات یہ ہے کہ منع کیوں کیا ہے؟ کیوں یہ کہا کہ اگر پراپر طریقے سے نہیں آنا تو پھر جس چرچ سے برکت ملتی ہے اس چرچ میں جاؤ؟ کیوں یہ بات کہی گئی؟ اس کے باوجود مجھے جب اس بات کا پتہ چلا تو جہاں سے مجھے فون آیا کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ نے، میں نے کہا بالکل. میں نے کہا میں وہ شخص ہوں، اگر کسی کو باہر بیٹھنے سے منع کر رہا ہوں تو یہ میری غلطی نہیں. کس کی غلطی ہے؟ جو باہر بیٹھا. پھر بھی میں نے گھر جا کر معافی مانگی کہ اگر میری غلطی سمجھتے ہو تو مجھے معاف کرو. چرچ آیا نہیں آئے موسٹ کرتے. اس وقت میں نے پراپر طریقے سے جو میرے انسانی طور پر دماغ میں بات آئی میں نے کی، لیکن نیکسٹ ٹائم میں نے کال کر کے چرچ کے لیے پابند کی. خداوند ان کو برکت دے جنہوں نے اس بات کو عملی زندگی میں لیا اور وہ چرچ آئے، اور اس کی برکت خدا دے گا. بات یہ تھی برداشت کرنے کی. تو جب میں نے برداشت کر کے دوبارہ کال کی تو جو کچھ ان کے دل دماغ میں تھا انہوں نے بھی برداشت کیا اور چرچ میں آئے. خداوند اسی طرح ہمیں سکھاتا ہے، جب تک ہم اپنی غلطی کا اقرار نہیں کرتے، اپنی خطا کو مانتے نہیں، اپنے قصور کو مانتے نہیں، تب تک خدا کبھی بھی میری یا آپ کی دعا کا جواب نہیں دیتا.
خداوند یسوع مسیح نے جو دکھ اٹھائے، کیا گناہ تھا، کیا غلطی تھی، لیکن برداشت کیا۔ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا، کیا کیا؟ برداشت کیا۔ ہم خطا کار ہوتے ہوئے بھی، ہم کمزور ہوتے ہوئے بھی اپنے گناہ، اپنی غلطی کا اقرار نہیں کرتے اور اپنی بات پر ڈٹے رہتے ہیں۔ اور جب اپنی بات پر ڈٹے رہتے ہیں تو پھر پاویں دعا صبح شام دوپہر دی چھڑ کے 6 ٹائم دی دعا ہوئے، خدا کہتا ہے کہ وہ دعا پر دعا کریں گے پر میں نہ سنوں گا۔ جو انسان پلپٹ پہ کھڑے ہوئے آدمی کی بات کو برا منا کر اپنی غلطی کا احساس نہ کرے، خدا کس طرح معاف کرے؟ بات تو یہ ہے کہ اس بات کو جو بھی سخت الفاظ کہے گے اس کو برداشت کیا جاتا اور اپنی غلطی پر دھیان دیا جاتا کہ میں غلط ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے اس بات کو بھی دہرایا کہ جس گھرانے کے ساتھ میری بات ہوئی، لیکن میں نے دوبارہ پھر فون کیا، حالانکہ آپ کے سامنے ہے چرچ کے ہدیہ جات، میں نے کبھی بھی اس کے بارے میں نہیں سوچا۔ جو کام خدا نے مجھے دیا ہے، جو خدمت خدا نے مجھے دی ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں۔ جو سہولیات خدا نے مجھے دی ہیں اس کے مطابق کام کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ جو سہولت میرے پاس نہیں ہے اس سہولت کو بھی اس کے مطابق اس سے بڑھ کر کام کیا جائے۔ سو خداوند کے زندہ اور مقدس کلام کے مطابق خداوند کے زندہ اور مقدس کلام کے مطابق کلسیوں 3 باب کی 13 اور 14 آیت مقدسہ میں مرقوم ہے، اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے، جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے۔ میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے سکھایا، پڑھایا، اور اگر کوئی پڑھانے والی بات کا سمجھ میں نہ آئے اس بات کو یاد رکھے کہ ہیکل کے اندر کھڑے ہو کر اس نے پڑھایا بھی تھا۔ جب ہیکل میں کھڑے ہو کر اس نے خطبہ دیا تو ہیکل کے اندر اس نے پڑھایا بھی، سکھایا بھی، اور پھر صلیبی سفر کے اندر وہ سب کچھ کر کے دکھایا، وہ سب کچھ کر کے دکھایا۔ کلام خدا ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور کیا کرے؟ معاف کرے۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں اور معاف کرنے میں خداوند کے زندہ اور مقدس کلام کے مطابق جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی کرو۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ ہم دعا پر دعا کرتے ہیں لیکن قصور معاف کرنے کی بجائے پہلی بات اپنی غلطی کا احساس نہیں کرتے کہ میں غلط ہوں، لیکن اس کے بعد اس نے مجھے یہ بات کیوں کہی، ہم اس پر ہی ڈٹ جاتے ہیں۔ اور میں نے اس عزیز گھرانے کے بارے میں بھی آپ سے ذکر کیا جن سے میری فون پر بات ہوئی۔
اگر میں نے دوبارہ رابطہ کیا تو انہوں نے بھی اس بات پر غور کیا اور وہ چرچ آئے، اور اس کی برکت خدا ان کو دے گا۔ جب آپ اپنی غلطی کو مانتے ہیں، اپنی غلطی کا احساس کرتے ہیں، تو خدا معاف کرنے پر قادر ہے، خدا معاف کرنے پر قادر ہے۔ 14ویں آیت مقدسہ، اور ان سب سے اوپر محبت کو جو کمال کا پٹکا ہے باندھ لو۔ اگر مجھ میں یا آپ میں محبت ہوگی تو برداشت ہوگی، اور اگر محبت نہیں ہوگی تو برداشت نہیں ہوگی۔ مجبوری دے رشتے کدی نبھدے نہیں گئے، کتے نہ کتے جا کے دراڑ پہ ہی جاتی ہے، لیکن جب محبت کا رشتہ ہو، تابعداری کا رشتہ ہو، فرما برداری کا رشتہ ہو، طلبگاری کا رشتہ ہو، چاہت کا رشتہ ہو، تو پھر وہاں دراڑ نہیں پڑتی۔ ہاللیلویا، وہاں دراڑ نہیں پڑتی۔ خداوند کے زندہ اور مقدس کلام کے مطابق فرمان الہی جو آخر تک برداشت کرے گا وہی زندگی کا تاج پہنے گا۔ کلام خدا میں ہم نے اس بات کو جانا، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے۔ اور اگر میں اپنی خطا کو مانتا ہی نہیں تو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ معافی کب ملے گی؟ جب غلطی کا اقرار ہوگا کہ ٹھیک ہے بھیا، ٹھیک ہے بہنا، مجھ سے یہ غلطی ہوئی، لہذا میں اقرار کرتا ہوں۔ تو ہم انسان سے کیا، ہم تنہائی میں خدا کے سامنے بھی یہ لفظ استعمال نہیں کرتے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے، لہذا مجھے معاف کر۔ ہم اس بات پر تیار ہوتے ہیں، تو نہیں تو کوئی اور سے، تو نہیں تو کوئی اور سے نہیں۔ خداوند کے زندہ اور مقدس کلام کے مطابق خداوند کے زندہ اور مقدس کلام کے مطابق اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں۔ کب کہہ رہا ہے مجھے میرے گناہوں سے پاک کر؟ جب اپنی خطاؤں کو مانتا ہے۔ اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے، میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ خداوند کہ حضور میری آپ کی دعا خدمت تبھی بابرکت ٹھہرتی ہے جب ہم اپنی غلطی، اپنی خطا کا اقرار کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ میں آپ کے سامنے، ضروری نہیں کہ آپ میرے سامنے، لیکن خدا کے حضور بھی جب مانتے ہیں تو پھر اس کا طرز عمل کچھ اور ہوتا ہے، اور جب غلطی کو نہیں مانتے تو پھر اس کا طرز عمل کچھ اور ہوتا ہے۔ اور وہ طرز عمل وہ ہے جس کے لیے خدا فرماتا ہے کہ وہ دعا پر دعا کریں گے، کیونکہ نہ میں آپ کا گناہگار ہوں، نہ میں آپ میرے گناہگار ہیں۔ جب خدا کے کلام کو جھٹلائیں گے تو کس کے گناہگار ہوں گے؟ خدا کے۔ تو جب خدا ہی سے معافی نہیں مانگیں گے اور الٹا یہ کہیں کہ جی وہ انڈرانی صاحب نے دیا گل کر دی لہذا بس ٹھیک ہے ختم۔ میں بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ کبھی بھی ہم خدا کے کلام پر غور نہیں کرتے۔ ہماری دعا ہی خدا کے کلام اور اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، اور جب ہماری دعا خدا کے کلام اور اس کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے تو پھر ہم انسان کو معاف بھی کرتے ہیں اور خدا سے معافی کے طلبگار بھی ہوتے ہیں، کیونکہ کلام خدا کے مطابق
اس بات کو بخوبی دہرایا گیا. فرمان الہی جو آخر تک برداشت کرے گا وہی زندگی کا تاج پہنے گا. اب اگر میری غلطی ہے، ایڈر صاحب مجھے بولتے ہیں کہ پاپا صاحب آپ تو یہ آپ نے غلط بات کی یا یہ کام آپ نے غلط کیا، اور پادریوں کو آگے کہ تم انہوں ایلڈر ہی نہیں چاہیے، خدا مجھے معاف کرے گا. خدا اس پادری کو معاف کرے گا جو اپنی غلطی پر غور کرنے کی بجائے ایلڈر کو آگے کہ تو ہی نہیں چاہیے مجھے. چل ٹھیک ہے، میں تیری نظر سے غلط آنا، ٹھیک ہے. بابرکت زندگی، تازگی کی زندگی تب ہی ملتی ہے جب ہم اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہیں، جب ہم اپنی غلطی کو مانتے ہیں، تب ہی ہماری خطائیں مٹائی جاتی ہیں. کیونکہ کلام خدا کے مطابق یسایہ کی کتاب میں جو ہم نے پڑھا 43ویں باب کی 25ویں آیت مقدسہ، میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں اور میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا. فرمان الہی ہم نے دیکھا اناجیل کے مطابق، جا تیرے پچھلے تمام گناہ معاف، پھر گناہ کہ جب پہلے گناہ دی معافی نہ مانگے، پہلے گناہ کا اقرار نہ کرے. سو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی دعاؤں میں اس عزیز گھرانے کو ضرور دعا میں رکھیں جس عزیز گھرانے نے خدا کے کلام کو ترجیح دی اور باجماعت آج ہمارے ساتھ خدا کی حضوری میں. ہاللیلویہ. خداوند ان کو برکت دے. اور آج کے کلام کے وسیلہ آخری آیت کو میں جو بات تھی وہ اس کو آپ کے سامنے رکھوں گا. جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی کرو، اور ان سب باتوں کے اوپر محبت کو کمال کا پٹکا ہے باندھ لو. ان کے سب سے پہلے آپ میں مجھ میں محبت ہونی چاہیے، کیونکہ محبت ہوگی کہ میرا آپ کا خونی رشتہ ہو یا نہ ہو، وہ محبت اپنا کام دکھائے گی. اور جب محبت نہیں ہوگی، ایک ماں کا پیٹ، ایک باپ کا تہم، لیکن بنتی نہیں ان کی، کیونکہ محبت ہی نہیں ہے. محبت ہوگی، آپ کا خون کا رشتہ ہو یا نہ ہو، آپ اس کی برداشت کریں گے، آپ اس کی خطا کو معاف کریں گے، آپ اپنی خطا، اپنی غلطی کا اقرار کریں گے، اپنی غلطی کو مانیں گے. اسی لیے کلام خدا میں لکھا ہے کہ محبت جو کمال کا، محبت جو کمال کا پٹکا ہے اسے کیا کرو؟ باندھ لو. ورنہ محبت کو اپنے کمر میں باندھ لو. اور دیسی لوگ اس بات کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، جو چیز کمر پر باندھی جاتی ہے اور کس کر باندھی جاتی ہے اس کے گرنے کا خطرہ کم ہوتا ہے، اس کے گرنے کا خطرہ. خدا کہتا ہے کہ محبت کو کمر کے ساتھ باندھ لو. آپ ہوں، میں ہوں، جب محبت ہوگی تو ضرور ہم ایک دوسرے کی غلطی کو معاف بھی کریں گے اور اپنے گناہ کا، اپنی غلطی کا اقرار بھی کریں گے. خداوند آپ سب کو برکت دے. دعا